الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مشیر له ولا معین له وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بات ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، چچا ہے تباہ و برباد ہو جائے، غرق ہو جائے، رشتہ دار ہے، عربی النسل ہے، قریشی النسل ہے، عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہے، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، بیت اللہ کے طواف کرتا ہے، پیارے نبی کو دیکھتا ہے، لیکن صحابیت سے نکلنے کی وجہ سے، پیارے نبی کے پیغام کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ جب پیارے نبی نے پیغام دیا کہ میرے چچا آ جاؤ، میرے صحابی بن جاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ صرف انکار نہیں کیا، اٹھا کے پتھر پھینک دیا، حالانکہ محبت بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، رشتے اور تعلق کی بنیاد پر کبھی مراتب نہیں ملا کرتے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف پیغمبر ہے، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا رب العالمین یہ تو میری آل ہے، یہ تو میری اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لیس من اہلک، میں نے اس کو تیری اہل سے خارج کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس نے تیری بات پر لبیک نہیں کہا، تجھ پر ایمان نہیں لایا، تجھ پر کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ہم نے اس کو تیرے اہل سے نکال دیا ہے۔ آج کے بعد یہ تیرے اہل میں نہیں ہے، تیری اولاد میں نہیں ہے، تیرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب نبی ہے تو معلوم کیا ہوا کہ نبی ہے، بیٹا تباہ ہو رہا ہے لیکن مرتبہ نہیں مل رہا، بچ نہیں رہا۔ باپ بت پرست ہے، بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے۔ ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے باپ مر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کے عالم ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم آئندہ اگر تو نے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، تو میرے بھائیوں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، قرب کی بنیاد پر کبھی مراتب نہیں ملا کرتے۔ حضرت حسین کی یہ نسبتیں اعلیٰ، لیکن سب سے بڑی نسبت ان کو جو ملی ہے وہ پیغمبر کے صحابی ہونے کی حیثیت ہے، وہ پیارے نبی کے صحابی تھے۔ اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی۔ حسین کون ہے؟ حسین عظمت و کردار کا گوہر تابدار ہے۔ حسین دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، حسین عظمتوں والا ہے، حسین بلندیوں والا ہے، حسین مقام والا ہے،
حسین مرتبے والا ہے، جس دل کے اندر حسین کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے، جس دل کے اندر حسین کا عشق نہیں ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہے، جس دل کے اندر حسین کا انس نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اور جس طرح علی عظمت والا، علی کا بیٹا حسین بھی عظمت والا، جس طرح علی بلندیوں والا، علی کا بیٹا حسین بھی بلندیوں والا۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سارے کے سارے عظمتوں والے، جب میں ان کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں، ان کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں، ان کی رفتوں کو دیکھتا ہوں، ان کے مقام اور مراتب کو دیکھتا ہوں تو میری پگڑی زمین پر گر جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ 57 سال تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر کتاب ہی نہیں ملتی، کتاب ہی نہیں ملتی۔ اب تاریخ کا ظلم دیکھیں کہ خاندان نبوت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ 57 سالہ زندگی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ یہ جو اختلافات ہمیں شیعہ سنی کے نظر آ رہے ہیں، یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، یہ اختلاف حل ہو سکتے ہیں، ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سال زندگی گزاری ہے۔ جب پیارے نبی کا انتقال ہوا 7 سال آپ کی عمر تھی۔ پیارے نبی کے بعد جناب ابو بکر خلیفہ بنے، اس وقت علی ابن ابی طالب، جن کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ شیر کون ہوتا ہے؟ جو کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو حضرت علی نے ان کی حمایت کی، حضرت علی نے ان کی حمایت کی۔ اور پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے موافقت کی، اختلاف نہ کیا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا، کوئی اختلاف نہیں کیا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حق پر تھے، یہ لوگ سچے تھے، جس کی وجہ سے خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ نے ان سے اختلاف نہیں کیا۔ کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور حتیٰ کہ خود بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور خاندان کے 72 افراد کو بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کروایا۔ حضرت حسین یہاں پر کیوں ڈٹ کر کھڑے ہیں؟ حضرت عثمان کے سامنے بھی ڈٹ سکتے تھے، حضرت عمر کے سامنے بھی ڈٹ سکتے تھے، حضرت ابو بکر کے سامنے بھی ڈٹ سکتے تھے۔ حضرت حسین کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت حسین نے ان سب کی تائید کی ہے، ان سب کی خلافت کو مانا ہے، ان سب کی اتباع کی ہے۔ اگر یزید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین اس کو باطل پر سمجھتے تھے، اس کے نظریے کو، اس کے اقتدار کو غلط تصور کرتے تھے، اس لیے حضرت حسین ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، اسوہ حسینی یہ ہے کہ جب دین خطرے میں ہو، جب اسلام خطرے میں ہو، تو دشمن کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف روڑے اٹکا رہا ہے، اللہ کے قوانین کے اندر ترمیم کی کوشش کر رہا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جانا اسوہ حسینی ہے۔ اگر ہم حضرت حسین کے اس اسوہ پر عمل کر لیں، تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کفر میں حالات کے مطابق دنیا کفر کے اندر یہود جو ہے وہ سارے دنیا کے کافروں کی قیادت یہود کے پاس ہے،
یہودیوں کے پاس پوری دنیا کے کافروں کی قیادت ہے۔ اب یہودی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ قرآن نے بھی بتایا، نہ سولی پہ چڑھایا نہ قتل کیا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، سب سے بڑے دشمن، حتیٰ کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو کیسے شکست فاش دی۔ دنیا میں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی، دنیا میں پناہ نہیں ملتی، لیکن آج مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کفر متحد ہو چکا ہے، پوری دنیا کفر، یہودی اور عیسائی ایک ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمان بڑھے نا۔ اب دیکھ لیں کہ کچھ سالوں پہلے ایک بہت بڑے پوپ نے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے اس دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، ہم اس بات سے انحراف کرتے ہیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا، سب بات واضح ہو جائے گی، اس وقت تک ہم خاموش ہیں۔ اب یہودی بھی مسیح کے منتظر، عیسائی بھی مسیح کے منتظر، اور مسلمان بھی مسیح علیہ السلام کے منتظر۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہودی جو مسیح علیہ السلام کے منتظر ہیں اس سے مراد دجال ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر، اور ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اب دیکھو پوری دنیا کفر اس بات پر انہوں نے اتحاد کر لیا ہے کہ ہم عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کفر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ شیعہ سنی فسادات کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا شرادہ بکھر جائے، ان کے ملک میں امن نہ رہے، اور جب ہم ان پر حملہ کریں گے تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کفر کا یہ ان کی سازش ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے، شیخ الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترمذی اور بخاری شریف مولانا محمد یعقوب صاحب سے پڑھی تھی، اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے درجے کے استاد تھے۔ اس زمانے کے اندر شیعہ سنی اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ جہاں سے شیعوں کا تعزیہ گزرنا تھا، درمیان میں ایک پیپل کا درخت تھا، اور پیپل کی ٹہنیاں درمیان میں تعزیہ کے گزرنے میں رکاوٹ تھی، تعزیہ گزرنے کے درمیان رکاوٹ تھی۔ جب تعزیہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پیپل کے درخت کی شاخیں کاٹتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں۔ اب درمیان میں ہندو آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پیپل کا درخت جو ہے یہ مقدس ہے۔ جس طرح وہ گائے کو مقدس تصور کرتے ہیں، اسی طرح پیپل کا درخت بھی مقدس جانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ گائے پیپل کے پتے کھا رہی ہے، اس نے کہا گائے پیپل کے پتے کھائے یا پیپل گائے کھائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ہاں دونوں مقدس ہیں۔ اب مسلمان سنی جب ان کو پتہ چلا کہ شیعہ اور ہندو کے درمیان یہ بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، ہم کس کی حمایت کریں، دارالعلوم دیوبند میں آئے فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ اس وقت مولانا محمد یعقوب صاحب جو ہے وہ وہاں کے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے کہ ہم ہندو کا ساتھ دیں یا ہم شیعوں کا ساتھ دیں یا ہم تیسرا گروہ بن کر تماشا دیکھتے رہیں۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، شیعوں کے اوپر ایک مسلمان ہونے کا لیبل ہے، لیبل لگ چکا ہے، اگر شیعوں کو نقصان ہوا اور ہندو جیت گئے، ہندو تو کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، لہذا تم سارے کے سارے شیعوں کی حمایت کرو، شیعوں کی حمایت کریں۔ دیکھو اس زمانے میں یہ لوگ تھے کہ
معاشرے کے اندر رہنا ہے، ہمارے اختلاف صحیح، ہمارے اختلاف ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے امن کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہم ایک ہو جائیں، تاکہ دنیا کفر کے عزائم خاک میں ملا دیں۔ اب میرے بھائیوں، دو نظریے ہیں دنیا کے اندر، دو بڑے نظریے، ایک ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ دو بڑے نظریے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ شیعوں کا اس بات پر عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد جوان ہوں گے، جوان ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ قرآن کو لے کر غار میں چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، یہ علامات قیامت ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی بات کو مان لو، ساری باتوں کو ہم چھوڑتے ہیں، ساری باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ صرف اسی بات کا انتظار کرو کہ امام مہدی آئیں گے، جو قرآن ان کے پاس ہے وہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے، ابھی تو جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس پر عمل کریں، سارے اختلافات چھوڑ دیں، ساری لڑائیاں چھوڑ دیں، ساری لڑائیاں چھوڑ دیں، صرف امام مہدی کا انتظار کریں، جب وہ آئیں گے پھر دیکھا جائے گا وہ کیسے آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے، کیا لے کر آئیں گے، یہ بات کی باتیں ہیں، ابھی ہم اسی بات پر صرف اتفاق کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے ایران بہت بڑی سٹیٹ ہے، اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے، وہاں پر بتاؤ کیا شیعہ مریں گے یا سنی مریں گے؟ لامالا سنی بھی رہتے ہیں، وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ صرف شیعہ مریں گے، جب وہ ایٹم بم گرائیں گے تو شیعہ اور سنی دونوں مریں گے۔ نام تو مسلمانوں کو آئے گا نا کہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ایک لیبل بن چکا ہے، ایک لیبل بن چکا ہے مسلمانوں کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں حضرت حسین کے جو ہے وہ مشن پر عمل کرتے ہوئے ہم نے سب کو ماننا ہے جس طرح حضرت حسین نے مانا ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر عمل کریں گے، دنیا کے اندر فساد ختم ہوگا، فتنہ ختم ہوگا۔